بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد ارشد راجہ آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین محترم، ہر مرض کی شفا اللہ رب العزت نے دینی ہے۔ کمر درد اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ کبھی گھٹنوں کا سہارا لے کر دونوں ہاتھوں سے اٹھتے ہیں، کبھی کسی چیز کا ٹیک لگا کر اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ واش روم رفع حاجت کے لیے جائیں، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے۔ بیڈ پہ لیٹ جائیں، کروٹ تبدیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نماز میں رکوع سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے کیسے چھٹکارا ملے گا؟ یہ پرابلم کس طرح حل ہوگی؟ میرا بتایا ہوا نسخہ بنائیں گے، استعمال کریں گے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ ایسی خواتین جن کو سیلان الرحم لیکوریا کی پرابلم کی وجہ سے کمر میں درد ہو، اور ایسے نوجوان اور بوڑھے اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے، پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے کمر درد ہو، سب لوگ انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ ہاں، ایسی خواتین جنہوں نے ڈلیوری کے دوران کمر پہ انجیکشن لگوایا اور کئی سال سے یہ کہہ رہی ہیں کہ کمر درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، ایسی خواتین کے لیے بھی یہ نسخہ بہت ہی کمال کا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور اس کے اسباب بہت سارے ہیں۔ وزنی چیز اٹھانے سے کمر پہ دباؤ پڑے گا، اس سے بھی کمر درد ہو جاتا ہے۔ ورزش کے دوران، کھیل کود کے دوران کوئی جھٹکا وغیرہ لگے، یا سیڑھیوں سے اوپر نیچے چلتے ہوئے پاؤں پھسل گیا، جھٹکا لگ گیا، چوٹ لگ گئی، موڑوں کے اعصاب پٹھے کمزور ہو گئے، ان میں کھچاوٹ آ گئی، اور قبض رہتی ہو، بدہضمی ہو، گیس ہو، وٹامنز کی کمی ہو، کیلشیم کی کمی ہو، یہ ساری بہت سی وجوہات ہیں، اسباب ہیں جس کی وجہ سے کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بار بار بخار ہوتے ہوں، کسی بھی وجہ سے ہوں، تب بھی کمر کے اعصاب کمزور ہو کر درد شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کوئی بھی پرابلم ہو، مرض ہو، کسی ماہر معالج سے تشخیص کروا کر علاج کروائیں۔ ابھی جو نسخہ میں بتانے جا رہا ہوں، یہ کمر درد اور اعصاب اور پٹھوں کے لیے بہت ہی مفید اور کامیاب نسخہ ہے۔ ناظرین محترم، نسخہ نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1، گوند کتیرا 50 گرام۔ نمبر 2، گوند کیکر 100 گرام۔
نمبر 3 دیسی گھی یا زیتون آئل 1 بڑی چمچ، اور نمبر 4 پشتہ صدف کسی اچھی کمپنی کا لے لیں۔ تیار کرنے کا طریقہ نوٹ کر لیں، بہت ہی آسان طریقہ سے یہ نسخہ تیار ہو جاتا ہے۔ گوند کتیرا اور گوند کیکر کو موٹا موٹا کوٹ لیں، پیس لیں، اور آئل کے ساتھ تر کر کے توے پر یا پین پر چولہے پہ رکھیں ہلکی آنچ پہ، اور اس کو مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ یہ براؤن ہو جائے، پھول جائے، یہ جلنے نہ پائے، سیاہ نہ ہو جائے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور براؤن ہو جائے تو اس کو پیس لیں باریک۔ کشتہ صدف ٹھنڈا ہونے پہ 2 بڑی چمچ اس میں مکس کر لیں۔ روزانہ صبح و شام چھوٹی چمچ 1 کپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ دوسرا نسخہ بھی نوٹ کر لیں، اسی کے ساتھ یہ استعمال کرنا ہے۔ رات کو آدھی چمچ سونف 1 کپ پانی میں بھگو کے رکھیں۔ صبح نہار منہ وہ سونف والا پانی پی لیں اور سونف پھینک دیں۔ کمر پر لگانے کے لیے السی کا تیل استعمال کریں، روغن السی کمر پہ لگا دیں، مالش نہیں کرنی ہے۔ دوران نسخہ چاول، کھٹی چیزوں اور بڑا گوشت سے پرہیز کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے۔ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔